الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. انشاءاللہ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام مومنین تمام مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ کل تک جو ہماری بات ہوئی تھی لیکچر نمبر 3 اور لیکچر نمبر 2 میں، اس میں ہم نے بات کی تھی کہ انقلاب کربلا، تحریک کربلا یا قیام امام حسین علیہ السلام کی وجہ اور اس کی وجوہات کیا تھیں، اور اس میں پہلے ہم نے ذکر کیا کہ یزید اور اس کی حکومت کے وہ کون سے اہداف تھے، کون سے مقاصد تھے جس کی وجہ سے یہ واقعہ کربلا جو ہے رونما ہوا۔ آج ہم بات کریں گے حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اہداف اور مقاصد کہ جناب سید الشہداء کیا چاہتے تھے۔ تو اگر ہم اس موضوع کو ہی آج شروع کر دیتے ہیں تاکہ کچھ ٹائم سیو ہو سکے، اور آگے شاید اس پہ تھوڑا سا آخر میں کچھ چیزیں ڈیٹیل میں بیان کرنے والی ہوگی، اس لیے میں کوشش کروں گا کچھ چیزوں سے جلدی گزر جاؤں، کیونکہ بعض اوقات بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ریپیٹ بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ان مقاصد کو ہم جناب سید الشہداء علیہ السلام کے اپنے جو اقوال ہیں ان کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو مقدمتاً چند ایک چیزیں کہ جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، پہلے لیکچر سے اس بات کی طرف ہم آ رہے ہیں کہ 60 ہجری کے اندر جو ماحول بن چکا تھا وہ ماحول وہی ماحول تھا جو جاہلیت کا ماحول تھا۔ اس لیے تحریک سید الشہداء علیہ السلام کے مقاصد، اہداف، محرکات یا عوامل بھی وہی ہیں جو رسول اللہ کی تحریک اسلام کے تھے۔ اس لیے کہ جو معاشرہ پیغمبر اسلام کو دیا گیا تھا، آج معاشرہ ایک بار پھر وہی صورت اختیار کر چکا تھا، لہذا آپ آج دوبارہ دین اسلام کا علم لے کر اپنے گھر سے نکلے تھے اور یہ قیام کیا۔ البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ فرق بھی ہے کہ جاہلیت کا دور اور اب کے دور میں کچھ چیزوں میں فرق تھا اور بہت ساری چیزیں مشترک تھیں۔ مثال کے طور پہ ظہور اسلام کے وقت کا ماحول جو تھا اس میں جہالت، ظلم و بربریت، بے راہ روی، انسانی حقوق کی پامالی، قتل و غارت، طاقتور جاہلوں کی حکمرانی اور لا قانونیت عروج پر تھی۔ یہی حالت بنو امیہ کے دور میں معاشرے کے تمام شعبوں میں داخل ہو چکی تھی۔ معاشرے کے تمام شعبوں سے مراد معاشرتی حوالے سے بھی، دینی شعبوں کے اندر، سیاسی شعبوں کے اندر، ثقافتی شعبوں کے اندر، معاشرے کا کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا، کوئی ایسی فیلڈ نہیں تھی جس میں جاہلیت کے اثرات نہ پائے جاتے ہوں۔ فرق یہ تھا کہ ظہور اسلام کے وقت جو ماحول تھا اس کا نام جاہلیت کا نام تھا، جس کو تاریخ نے جاہلیت کے نام سے یا شرک اور الحاد کے دور کے نام سے یاد کیا ہے۔ اور 60 ہجری میں اگر آپ دیکھیں تو یہ نام تو رائج نہیں تھے، مگر شرک اور الحاد اور جاہلیت کی روح معاشرے میں سرایت کر چکی تھی، جس کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے بھی لیکچرز کے اندر کیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جاہلیت کے ہی وہ رہنما تھے جن کی اولاد آج اپنے آباء و اجداد کی تہذیب اور ثقافت کو دوبارہ زندہ کر رہی تھی۔ یزید ابن معاویہ تربیت اور اخلاق کے لحاظ سے مسیحی، عیسائی اور عادات اور رسوم کے لحاظ سے جاہلیت کے قبائلی تعصب اور انتقام کا نمونہ تھا۔ اس میں ایک الگ سے بحث ہے کہ مسیحی جو عادات تھیں اس کی تربیت میں جو عیسائیت کا اثر تھا، اس کی خود ایک بہت بڑی ہسٹری ہے کہ کس طرح سے اسلام دشمن جو عناصر تھے جس میں مسیحیوں کی ایک بڑی تعداد تھی، یہ اس وقت کی خلافتوں اور درباری جو خلافت ہوتے تھے ان کے اندر ان کا اثر و رسوخ موجود تھا۔ اب فرق یہ تھا کہ جاہلیت میں تو دشمن سامنے تھا، اسلام دشمن جو اسلام کو اصلاً ماننے سے بھی انکار کر رہا تھا،
لیکن یہاں پہ سچویشن چینج ہو چکی تھی کہ یہاں پہ دشمن اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اور اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین ڈکلیئر کر کے ہر وہ کام کر رہا تھا جس سے دین کی بنیادیں کھوکھلی ہو رہی تھیں۔ لہٰذا ایسے میں امام علیہ السلام کے لیے ضروری تھا، جو محافظ اسلام تھے، جو محافظ دین تھے اور امام وقت تھے، اور سب سے بڑا حق بھی امام کا تھا کہ وہ اس ایسی سچویشن میں اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے امت کی اصلاح کا بیڑا اٹھیں۔ لہٰذا مقصد امام حسین علیہ السلام کو اگر بہترین انداز میں سمجھنا ہو تو آپ کا اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کے نام جو وصیت نامہ ہے، اسی کے اندر ہی آپ نے اپنے قیام کا خلاصہ جو ہے پیش کر دیا، جس کو اکثر آپ لوگوں نے پڑھا اور سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، کہ فرمایا کہ میں کوئی فخر اور خودخواہی کے لیے، شہرت کے لیے، فساد سے ظلم کے لیے مدینے سے نہیں نکل رہا ہوں، نہ ہی میرے سفر کا مقصد فساد اور ظلم ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے اس سفر کے دوران امت کے مفاسد کی اصلاح کروں۔ پہلا مقصد جو جناب سید الشہداء فرما رہے ہیں، امت کے مفاسد کی اصلاح، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد کی امت میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دوں، دوسرا ہدف۔ اور ایسا کرتے ہوئے میں اپنے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین، ان کی سنتوں کو زندہ کروں گا، اور اپنے پدر بزرگوار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا راستہ اور ان کا طرز عمل اپناؤں۔ پس جو شخص یہ حقیقت قبول کرتا ہے اور میری پیروی کرتا ہے، اس نے گویا رائے خدا کو قبول کیا، اور جو شخص بھی میرے اس ہدف کو رد کرتا ہے اور میری پیروی نہیں کرتا ہے، تو میں صبر اور استقامت کے ساتھ اپنا راستہ اختیار رکھوں گا، یہاں تک کہ خداوند عالم میرے اور ان افراد کے درمیان فیصلہ فرما دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا حاکم مطلق ہے۔ تو دو چیزوں پہ ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ جناب سید الشہداء نے اپنے جد اور اپنے والد کی سیرت پہ چلتے ہوئے دو چیزوں کا ذکر کیا کہ میں اس امت کی اصلاح چاہتا ہوں، اور میں ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاح ہوتی ہے ایسی چیز کی جو فاسد ہو چکی ہو، اصلاح ہوتی ہے ایسی چیز کی جو خراب ہو چکی ہو، اصلاح ہوتی ہے ایسی چیز کی جس میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہو۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے وہ کون سے شعبے تھے جو بگاڑ کے شکار ہو چکے تھے، اور ان کی طرف ہم پہلے اشارہ کافی حد تک کر بھی آئے ہیں۔ تو ان میں سے پہلا پہلو تھا معاشرتی اور اجتماعی۔ معاشرہ اجتماعی طور پہ بگاڑ کا شکار ہو چکا تھا، اور اس کی اصلاح کرنے نکلے تھے نواسۂ رسول۔ معاشرے میں وہ کون سے چیلنجز تھے جن کا سامنا تھا جناب سید الشہداء کو؟ ان میں سے سب سے پہلا چیلنج تھا مردم بیداری، عوامی شعور۔ آپ علیہ السلام کا اولین مقصد بے ضمیر اور مردہ معاشرے کو بیدار کرنا تھا۔ امت اپنی آنکھوں کے سامنے اسلام کی بنیادوں کو گرتا ہوا دیکھ رہی تھی، مگر خوف، مادی مصلحتوں اور مفادات کی خاطر خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ لہٰذا عوام کی بیداری آپ کا پہلا ہدف تھا، معاشرے کو بیدار کیا جائے۔ دوسری چیز معاشرے کی بے حسی۔ بیداری اور بے حسی میں فرق ہے۔ بے حسی یہ تھی کہ لوگ اپنے سامنے دیکھ رہے تھے کہ کس طرح اسلام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، کس طرح سے برائیوں کو سر عام انجام دیا جا رہا ہے، لیکن لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے تھے۔ معاشرے کی اس بے حسی کو ختم کرنا بہت ضروری تھا، اس لیے کہ جب تک ایک انسان برائی کو برائی نہ سمجھے، وہ کبھی بھی اقدام نہیں کر سکتا ہے، وہ کبھی بھی اس چیز کی اصلاح کی طرف قدم نہیں اٹھا سکتا ہے۔ چنانچہ یزیدیت کا نظام لوگوں کو دین سے غافل کر رہا تھا، بلکہ دین کجا، انسانی اور قبائلی اقدار اور رسم و رواج کو ختم کیا جا رہا تھا۔ مگر بے حسی کا عالم یہ تھا
کہ لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں تھی، بیت المال میں خیانت، شرابی اور فحاشی کا رواج ہے، ہر طرف ظلم و بربریت ہے، لیکن لوگ خاموش ہیں۔ امام علیہ السلام سے ایسی بے حسی امام علیہ السلام نے ایسی بے حسی کو روح دین کے منافی قرار دیا تھا۔ اور تیسرا چیلنج جو درپیش تھا معاشرے کے اندر، کہ لوگ حاکم کو اللہ کا نمائندہ سمجھ رہے تھے۔ یزید چاہتا تھا کہ دین کو ذاتی مفادات کے مطابق ڈالا جائے، گویا دین کو اپنی سیاست کے تابع کیا جائے، اور لوگ اس کو قبول کر بیٹھے تھے۔ مگر سید الشہداء علیہ السلام نے بار بار یہ پیغام دیا کہ جو حاکم فسق و فجور میں ڈوبا ہو وہ دین کی نمائندگی نہیں کر سکتا، اور لوگوں کو یہ باور کرایا کہ اس کے حقدار صرف اور صرف ہم اہل بیت ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں معاشرے کے اندر جو امام علیہ السلام دیکھ رہے تھے، اور ان کی اصلاح کی ضرورت تھی۔ اس لیے فرمایا کہ میں جو اس کا پہلا شعبہ ہے معاشرہ میں، اس کی اصلاح کے لیے ملوں گا۔ نہ صرف اس وقت بلکہ امام علیہ السلام بنو امیہ کے سارے دور میں اس طرف متوجہ تھے۔ چنانچہ معاویہ بن ابو سفیان کی موت سے 2 سال پہلے آپ دیکھیں کہ امام علیہ السلام حج کے دوران اپنے پاس صحابہ اور تابعین کو ملا میں جمع کرتے ہیں، اور وہاں پہ ایک خطاب ارشاد فرماتے ہیں جس کے کچھ جملے یہ تھے کہ اے لوگو، تم جنت میں رسول کی ہم نشینی اور اللہ کے عذاب سے امان کی تمنا رکھتے ہو، حالانکہ مجھے تو یہ خوف ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب تم پر نازل نہ ہو جائے۔ تم دیکھ نہیں رہے کہ اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑا جا رہا ہے، رسول اللہ کے عہد و پیمان نظر انداز ہو رہے ہیں، اور تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حکام اپنی حکومتوں میں خود سری آمریت اور ظلم کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی میں ذلت و خواری کا سبب بنتے ہیں، عوام ان کے غلام بن گئے ہیں اور اپنے دفاع سے عاجز ہیں۔ حکمران نہ خدا کو مانتے ہیں نہ روز جزا کو مانتے ہیں، اور تعجب ہے، اور کیوں تعجب نہ ہو، ملک ایک دھوکے باز ستم کار کے ہاتھ میں ہے، اس کے مالیاتی عہدیدار ظالم ہیں، اور صوبوں میں اس کے گورنر مومنوں کے لیے سنگ دل اور بے رحم ہیں۔ تو جناب سید الشہداء اگر دیکھا جائے تو اپنی تحریک کا آغاز پہلے سے کر چکے ہوئے تھے، اور معاویہ بن ابی سفیان کے دور کے اندر امام علیہ السلام لوگوں کو مختلف مقامات پہ متوجہ کر رہے تھے۔ معاشرے کا جو دوسرا شعبہ جہاں پہ بگاڑ پیدا ہوا تھا وہ تھا سیاسی شعبہ۔ جناب سید الشہداء علیہ السلام جاہلیت اور اسلام دشمنی پر مبنی بنو امیہ کے نظام حکومت کے ڈھانچے میں مکمل اور بنیادی تبدیلی لانا چاہتے تھے، اور ایسا فقط حاکم کی تبدیلی سے ممکن نہ تھا۔ اس پہ پہلے 2 دن پہلے بات ہوئی کہ امام علیہ السلام کا جو ہدف تھا وہ حاکم نہیں تھا، وہ نظام تھا، جو نظام اس وقت اسٹیبلش ہو چکا تھا۔ اس لیے کہ حاکم کی تبدیلی سے نظام میں تبدیلی نہیں آتی۔ یزید تھا، یزید کو اگر ہٹا دیا جاتا تو اس کی جگہ مروان بن حکم آ جاتا، یا کوئی اور بنو امیہ کا عہدیدار آ جاتا، نظام وہی رہتا۔ لہٰذا فقط حاکم کی تبدیلی سے یہ ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا آپ نے لوگوں کو اسلامی معاشرے کی صفات کی طرف بار بار متوجہ کیا تاکہ لوگ سیاسی نظام کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہوئے بنی امیہ کے حاکموں کے خلاف قیام کو واجب قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کسی ظالم فرما روا کو دیکھے، جو حرام الہی کو حلال شمار کرتا ہے، خدا سے کیے گئے عہد و پیمان کو توڑتا ہے، اس کے پیغمبر کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، اور ان تمام باتوں کے باوجود زبان اور عمل سے اپنی مخالفت کا اظہار نہ کرے، تو خدا اس کو ظالم فرما روا کے ساتھ ایک ہی جگہ جہنم میں رکھے گا۔ اے لوگوں، بنی امیہ کے حکمرانوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی ہے، خدائے رحمان کی اطاعت ترک کر دی ہے، فساد پھیلا رکھا ہے، قوانین الہی کو معطل کر رکھا ہے، بیت المال کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے، حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال سمجھا ہے۔ ایسے میں دین کی نصرت اور شریعت کی بالادستی کے لیے
قیام کرنے کا میں سب سے زیادہ سزاوار ہوں۔ امام علیہ السلام جہاں ایک طرف تنقید کر رہے ہیں اس سسٹم کے اوپر، وہاں پہ لوگوں کو ایک رول ماڈل بھی دے رہے ہیں، اس لیے کہ یہ معاشرہ ایسا تھا جو امام علیہ السلام کی ان کے تقدس کا، ان کی علمی اور روحانی اور فکری شخصیت کا قائل تھا۔ اس معاشرے کے لوگ جانتے تھے کہ اگر اس معاشرے کا کوئی خیر خواہ ہے اور اس نظام کا اگر کوئی خیر خواہ اور اس کو صحیح اسلام کے اصولوں پہ چلا سکتے ہیں تو جناب سید الشہداء ہیں۔ لیکن مسئلہ وہی تھا کہ یا تو خوف تھا یا سیاسی اور جو مادی مصلحتیں تھیں وہ آڑے آئی ہوئی تھیں۔ اور تیسرا شعبہ جہاں پہ بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہو چکا تھا، جس کی اصلاح چاہتے تھے جناب سید الشہداء، وہ دینی اصلاح تھی۔ کل ہم نے ذکر کیا کہ کس طرح دین کے بنیادی احکام میں تبدیلی کی جا رہی تھی اور ان کو ختم کیا جا رہا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہر دور کے زمانے کے علماء اور ذمہ داروں کے لیے ہے کہ اذا ظہرت البدع فی امتی فلیظہر العالم علمہ فمن لم يفعل فعلیہ لعنت اللہ، کہ جب میری امت میں بدعتوں کا ظہور ہو جائے تو عالم پر فرض ہے کہ اپنے علم سے اس کا مقابلہ کرے، اور اگر اس نے ایسا نہ کیا تو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ چنانچہ کوفہ کے راستے میں جناب سید الشہداء لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا تم لوگ دیکھ نہیں رہے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ ایسے میں مومن کو خدا سے ملاقات کے لیے آمادہ ہونا چاہیے، کیونکہ میں اس راہ میں موت کو شہادت سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو ننگوار سمجھتا ہوں۔ پھر اسی سیاسی جو بگاڑ تھا اس کی طرف اشارہ کیا اس وقت جب حر بن یزید ریاحی کے لشکر سے خطاب فرما رہے تھے۔ اس ٹائم فرمایا کہ فرمان رسول ہے کہ جو ایسے ظالم حاکم کو دیکھے جو احکام الہی میں تبدیلی اور سنت خدا اور سنت رسول کی مخالفت کر رہا ہے اور بندگان خدا کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے، اور وہ دیکھنے والا اپنے قول سے یا اپنے عمل سے اس کو نہ روکے، تو خدا یہ حق رکھتا ہے کہ اسی ظالم بادشاہ کے زمرے میں اسے شمار فرمائے، اور اس ظالم بادشاہ کے جو گناہ ہیں وہ اس کے کھاتے میں بھی لکھ دیے جائیں۔ اور اسی خطبے میں پھر ایک دفعہ اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پہ جو لوگوں کی ذہنیت کی بھی عکاسی تھی، اس طرف پھر ارشاد فرمایا کہ اس ماحول کے خلاف انقلاب اور تبدیلی لانے کا سب سے اہل شخص میں ہوں۔ لیکن وجہ وہی تھی کہ لوگ آپ کو ایسا ہی سمجھتے تھے، لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ تھے لیکن لوگوں کی تلواریں آپ کے خلاف تھیں۔ اور چوتھا وہ شعبہ معاشرے کا جہاں پہ بگاڑ پیدا ہو چکا تھا اور جناب سید الشہداء اس کی اصلاح چاہتے تھے، وہ تھا انسانی اقدار، انسانی اوصاف۔ چنانچہ اس طرف بھی جناب سید الشہداء نے مختلف مواقع پہ اشارہ کیا کہ بنو امیہ کے دور میں دین، عقائد، اسلام کے اعلیٰ ترین اخلاق اور نظام کے خاتمے کے ساتھ ساتھ جس چیز کا خاتمہ ہو رہا تھا وہ تھی انسانی شرافت، انسانی کرامت، عزت نفس اور تمام انسانی اقدار اور صفات، جس کو لوگوں کے ذہنوں سے مٹا دیا گیا تھا۔ اور اس میں سب سے جو کاری ضرب لگائی گئی تھی وہ لوگوں کی آزادی تھی، سوچنے کی آزادی، عمل کی آزادی۔ چنانچہ لوگوں میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی گئی تھی، لوگ فکری غلامی میں جا چکے تھے۔ جناب سید الشہداء نے آخری وقت میں اس بنیادی نقطے کی طرف اس وقت اشارہ کیا جب یزیدی افواج آپ کے سامنے تھی، اور فرمایا اے شیعان ابو سفیان، اے پیروان ابو سفیان، اگر دین اور شریعت سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اگر تم دین کو نہیں مانتے ہو اور قیامت کے حساب و کتاب سے بھی تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے، تو کم از کم تم اس مادی دنیا میں تو آزاد رہو، اپنے ضمیر کو تو آزاد کر لو۔ اگر تمہارا دین سے واسطہ نہیں ہے، کم از کم اپنی انسانی جو اوصاف ہیں وہ تو اپنے اندر باقی رکھو۔ اور پھر فرمایا اگر وہ بھی نہیں ہے تو کم از کم اپنے عرب کمیلی رسم و رواج کا تو لحاظ کر لو۔
اس لیے کہ قبیلی رسم و رواج میں تو یہ تھا کہ تم مظلوم کا ساتھ دیتے تھے، تم کبھی اپنے دشمن پہ پانی بند نہیں کرتے تھے، تم دشمن کی عورتوں پہ ظلم نہیں کیا کرتے تھے، تم بچوں پہ ظلم نہیں کرتے تھے۔ کیا تمہارے اندر اپنے قبائل کے رسم و رواج بھی ختم ہو گئے کہ تم نواسۂ رسول کے خلاف اس طرح کھڑے ہو گئے ہو؟ تو نواسۂ رسول نے گویا کہ امت کو جہاں ان کے دینی معاملات کو اور دینی حوالے سے جہاں جھنجھوڑا ہر موقع پہ، جب آپ علیہ السلام اس چیز سے مایوس ہو گئے، اس وقت آخر میں امام نے ان کی جو انسانی اقدار ہیں، جو انسانی اوصاف ہیں، اور جو ان کی قبائلی اوصاف اور رسم و رواج ہیں، اس کی بھی غیرت دلائی۔ لیکن یہ شخص، یہ لوگ جو تھے، وہ گویا شرف انسانیت اور فضیلت انسانیت سے بھی شاید گر چکے ہوئے تھے۔ پہلا نقطہ یہ تھا، امام نے کہا میں اصلاح چاہتا ہوں ان چاروں پانچوں شعبوں کے اندر لوگوں کی۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات بھی انتہائی اہم اور سمجھنے کی ہے کہ جناب سید الشہداء مدینے میں بیٹھ کر بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے تھے اور کر سکتے تھے، تو پھر کیوں آپ نے اس قیام کا فیصلہ کیا؟ میں نے کچھ عرصہ پہلے یہی سوال ایک کالج کے نوجوانوں کے سامنے رکھا اور ان سے پوچھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بڑے بچے تھے، 18-19 سال کے بچے تھے، تو بہت سارے بچوں کا یہی جواب تھا کہ امام علیہ السلام اچھائی کا حکم دینا چاہتے تھے اور برائی سے روکنا چاہتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ اچھائی تو موجود تھی، لوگ تو نمازیں پڑھتے تھے، مدینہ کے اندر اصحاب موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، مکہ کے اندر لوگ موجود ہیں، لوگ حج بھی کر رہے ہیں، کون سی ایسی چیز تھی جس کا حکم دے رہے تھے اور جس سے منع کر رہے تھے؟ ایک بچے نے بہت اچھا جواب دیا اور مجھے ابھی تک یاد تھا، میں نے اس کو یہاں پہ لکھ دیا۔ وہ کہنے لگا کہ لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے تھے، اور ایک بہت اہم اور بڑا دقیق نقطہ ہے کہ لوگ عبادات کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، لوگ روزے رکھ رہے ہیں، نماز تہجد پڑھی جا رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، حفظ قرآن کیا جا رہا ہے، عمرہ ادا کیا جا رہا ہے، حج ادا کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا۔ برادر کاظم صاحب پچھلے دنوں بہت اچھی مثال دے رہے تھے کسی تناظر میں کہ ایک ایسا برتن جو نجس برتن ہے، گندا برتن ہے، آپ اس کے اندر پاک سے پاکیزہ ترین چیز بھی ڈال دیں تو اس کو بھی نجس کر دے گا۔ یہ معاشرہ اس نجس برتن کی صورت اختیار کر چکا تھا، اور اس کے اندر انجام دیے جانے والا کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیک عمل، وہ اپنی روحانیت کھو چکا تھا۔ اس لیے کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اچھائیاں کر رہے ہیں، لیکن ساتھ برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے، برائی سے ہاتھ نہیں کھینچ رہے۔ جناب سید الشہداء اس چیز کی طرف متوجہ تھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں۔ میں لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ معاشرے میں جو برائی ہے اس برائی کو سمجھو، جس برائی نے تمہاری زندگی کے تمام شعبوں میں بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔ اور وہ برائی کیا تھی؟ وہ برائی تھی جاہلیت کا نظام، جس کا تذکرہ ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں کہ جب تک تم اس منکر کو، اس جاہلیت و یزیدیت کے نظام کو جڑوں سے اکھاڑ کے اس معاشرے سے بیر نہیں پھینکو گے، تمہاری کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی، تمہاری نیکی کے اثرات نہیں ہوں گے۔ اور اس نظام کا سرخیل اور اس کا رہنما جو تھا وہ ابو سفیان اور اس کی اولاد تھی، اور جس معروف کا حکم کرنا چاہ رہے تھے نواسۂ رسول، وہ معروف تھا اسلام کا نظام، اسلام کا پاک و پاکیزہ اور مقدس نظام، اور پیغمبر اسلام کا لایا ہوا پیغام، اور اس کے علم بردار تھے حسین ابن علی علیہ السلام۔ اس چیز پہ آپ انشاءاللہ ضرور مزید غور بھی کریں گے۔ میں ایک اگلے نقطے کی طرف جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کو تحریک کی شکل دی ہے۔ اس نقطے کو بھی بہت زیادہ سمجھنے اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نقطے کا تعلق آج سے ہے، اس نقطے کا تعلق آپ سے ہے، اور اس نقطے کا تعلق میرے ساتھ ہے کہ جناب سید الشہداء نے
اپنے اس قیام اور اس انقلاب کو کربلا کے اندر محدود نہ کیا، بلکہ اس تحریک کو آفاقی شکل دے دی، ایک ایسی تحریک بنا دیا کہ جو تحریک آج تک موجود ہے۔ اس لیے آپ جناب سید الشہداء کے ان تمام خطبات کا جو آپ نے ڈاکٹر کاظم صاحب کے لیکچرز میں سنے، ان بیویوں کے خطبات کا آپ مطالعہ کریں، آپ کے خطوط کا مطالعہ کیا جائے جو مختلف علاقے کے لوگوں کو لکھے گئے۔ جناب سید الشہداء جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں وہ وقتی نہیں ہے، آپ ہمیشہ کے لیے ایک لائے عمل دے رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ جس تحریک کو لے کے میں نکلا ہوں یہ تحریک کربلا میں پہنچنے کے بعد ختم نہ ہو جائے یا وہاں تک محدود لمیٹڈ نہ ہو جائے، بلکہ تا قیامت یہ تحریک جاری رہے۔ اور شکر بھی کرنا چاہیے کہ خداوند عالم کی ذات کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں پیروان امام حسین علیہ السلام میں سے قرار دیا ہے کہ اس تحریک کو اگر دنیا میں آج کسی نے زندہ رکھا ہوا ہے تو وہ پیروان امام حسین علیہ السلام ہیں۔ چنانچہ آج کے حالات میں، آج کے ظلم و جور کے حالات میں، عالمی سطح پر بھی، مقامی ملکی سطح پر بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پرچم ہے جناب سید الشہداء کی تحریک کا اور اس کی روح الحمدللہ کسی نہ کسی شکل میں اگر موجود ہے پورے عالم اسلام میں تو وہ مکتب تشیع کے اندر موجود ہے۔ تو امام نے اس تحریک کو محدود نہیں کیا، اس تحریک کو درسگاہ بنا دیا، اس تحریک کو امام نے مکتب کی شکل دی ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام گمنامی میں شہید ہونے کو پسند نہیں فرماتے تھے، جس کا تذکرہ ہم نے کیا۔ امام علیہ السلام چاہتے تھے کہ جاہلیت کے نظام کو ایکسپوز کرتے ہوئے مسلمانوں میں ایسی حرکت اور تحریک پیدا کی جائے جسے آئندہ کوئی بھی جابر اور آمر حکومت یا کوئی فرد اپنے مفاد کی خاطر ختم نہ کر سکے۔ اب یہ جو ساری سچویشن تھی، امام علیہ السلام نے اپنا ہدف بتایا، اپنا مقصد بتایا کہ میں کیوں اس تحریک کا آغاز کر رہا ہوں، اور اس کے لیے امام نے شہادت کا انتخاب کیا۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کے علاوہ شہادت کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا؟ ممکنہ طور پہ امام علیہ السلام کے پاس 3 راستے تھے۔ اس سوال کو بھی غور سے سمجھنا بھی ہے اور سوچنا بھی ہے اس کے متعلق مزید۔ اگر امام چاہتے تھے، امام علیہ السلام کے پاس 3 راستے ہو سکتے تھے، ہم فرض کر سکتے ہیں کہ امام کے پاس 3 راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ یزید یعنی نظام جاہلیت کے ساتھ تعاون کر کے اسلام کو زندہ رکھنے اور جاہلی سماج کو ختم کرنے کی تدبیر کرتے رہتے، یا کم از کم اپوزیشن کی حیثیت سے رہتے، جیسا کہ امام علی علیہ السلام خلفاء کے ساتھ رہے۔ چنانچہ امام بھی وہی پالیسی اختیار کرتے، ان کے ساتھ رہتے اور جگہ جگہ ان کی رہنمائی کرتے رہتے، اور اس طرح اسلام کو باقی اور زندہ رکھنے کے لیے ایک ایفرٹ ہو سکتی تھی امام علیہ السلام کی طرف سے۔ ایک یہ تھا۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی تھی کہ آپ باقاعدہ سیاست میں آ کر یزید کے خلاف اپنی خلافت کے لیے کوشش کرتے، یا مکہ و مدینہ میں آپ کی حیثیت تھی، ایک لوگوں میں آپ کی حیثیت اور آپ کے مقام اور رتبے کو مانا جاتا تھا، امام ایسا کرتے کہ مکہ اور مدینہ میں اپنی خلافت کا اعلان کر دیتے۔ اور تیسرا راستہ تھا کہ شہادت کا انتخاب کرتے۔ امام علیہ السلام نے پہلے 2 راستوں کو اختیار کیوں نہ کیا اور آخری راستے کو کیوں اختیار کیا؟ اس کا اگر ایک ہم دیکھیں، امام علیہ السلام کے ان خطبات میں سے، خطوط میں سے بھی اس کا جواب ملتا ہے۔ ایک جگہ پہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا، الا ان الدعی ابن دعی قد رکضنی بین سلۃ وذلہ، کہ اس حرام زادے کے حرام زادے بیٹے نے، ابن زیاد کو امام علیہ السلام نے کہا کہ اس نے مجھے 2 میں سے ایک جگہ پہ لا کھڑا کیا ہے، 2 راستوں میں سے۔ ہم نے 3 راستے ذکر کیے، امام نے اس قول میں پہلے اور تیسرے راستے کا ذکر کیا ہے کہ اس دعی ابن دعی نے مجھے 2 جگہوں پہ لا کے، 2 راستوں پہ لا کے کھڑا کیا ہے۔ ایک راستہ تلوار کا راستہ ہے یعنی شہادت، اور دوسرا راستہ ذلت کا راستہ ہے یعنی بیعت۔
تو امام ان پہلے اور تیسرے راستے کی طرف خود اشارہ فرما رہے ہیں کہ پہلا راستہ وہ چاہتا ہے کہ میں بیعت کر لوں، میں اس کے ساتھ مصالحت کر لوں اور ذلت کی زندگی کو قبول کر لوں، اور دوسرا راستہ ہے کہ میں شہادت کا انتخاب کر کے سرخرو ہو جاؤں۔ اور فرمایا کہ ذلت ہم لوگوں سے، ہم اہل بیت سے دور ہے، اس لیے ہم دوسرے شرف کے راستے کی اور سعادت کے راستے کی طرف جائیں گے، وہ شہادت کا راستہ ہے۔ لہذا ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا پہلی صورت ممکن تھی؟ تو پہلی صورت کا بطلان تو واضح، اور امام علیہ السلام نے خود بھی اس قول میں نفی کی تھی، اس لیے کہ مولا علی علیہ السلام کے دور اور سید الشہداء علیہ السلام کے دور میں واضح فرق تھا، اور کل کسی سوال کے جواب میں بھی اس بات کا ذکر ہوا کہ بنو امیہ کے دور میں اسلامی نظام سے انحراف اس قدر شدت اختیار کر چکا تھا کہ اس دور میں حاکم وقت کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعاون اس کی تمام حرکات و سکنات اور اس کی پالیسیوں کو آئینی اور شرعی حیثیت دینے کے مترادف تھا، اور خاموشی اختیار کرنے کا مطلب اسلام سے مکمل چشم پوشی کرنا ہوتا، جبکہ خلفاء کے دور میں ایسا ہرگز نہیں تھا، مولا علی کے دور میں ایسا نہیں تھا۔ اگرچہ امامت اور قیادت کے درست راستے سے انحراف ہوا تھا، مگر سماجی، انسانی، سیاسی اور حقوق کے میدان میں وہ فساد اور انحراف اور بنیادی تبدیلیاں واقع نہیں ہوئی تھیں، جیسا کہ ابھی ہم نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ معاشرے کے تمام شعبوں میں مسائل بن چکے تھے، اور بنو امیہ اسلام کو جڑ سے ختم کرنے کے درپے تھے۔ چنانچہ اہل بصرہ کے نام جو امام علیہ السلام نے خط لکھا، اس میں بھی فرمایا تھا کہ اما بعد خداوند عالم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مخلوقات میں سے چن لیا، اپنی نبوت کے ذریعے انہیں اعلیٰ مرتبے کا تشخص عطا فرمایا، اپنی رسالت کے لیے انہیں منتخب کیا، پھر خداوند عالم نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ حقیقت یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بندگان خدا کی خیر خواہی فرمائی اور وہ سب کچھ پہنچایا جس چیز کے ہمراہ ان کو بھیجا گیا تھا۔ جان لو ہم ان کے اہل و عیال، اولیاء، اوصیاء اور وارث ہیں جو دنیا کے تمام لوگوں میں ان کے مقام و منزلت کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ امام بار بار اس چیز کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، لیکن ہماری ہی قوم نے ظلم و ستم کر کے ہمارا حق چھین لیا، ہم اس پر راضی ہو گئے، ہم نے اختلاف کرنے کو برا عمل سمجھا اور امت کی عافیت کو پسند کیا، اسلام کی حفاظت اور بقا کو پسند کیا، جبکہ یہ بات ہمیں بخوبی معلوم ہے کہ اس حق کے سب سے زیادہ مستحق ہم ہی ہیں، اور اب تک جن لوگوں نے حکومت کی ہے ان میں نیکی، صلح اور حق کی آزادی میں ہم ہی اولا ہیں۔ اب میں نے تمہارے پاس اپنا یہ خط روانہ کیا ہے، یہ خط امام لکھ رہے ہیں جب کوفہ میں موجود تھے، اہل بصرہ کو لکھ رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں کتاب خدا اور اس کے نبی کی سنت کی طرف دعوت دے رہا ہوں، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ پیغمبر خدا کی سنت مٹ چکی ہے۔ اب وہ معاملات نہیں رہے جو پہلے خلفاء کے دور میں تھے، اب سنت پیغمبر کو مٹایا جا چکا ہے، بدعتوں نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ اگر تم میری باتوں کو سنو اور میری اطاعت اور پیروی کرو تو تمہیں رائے راست کی جانب ہدایت کروں گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد جب مروان بن حکم نے اگلے ہی روز، یعنی کہ جس روز بیعت کا مطالبہ کیا گیا مدینہ میں، اس کے اگلے روز مروان بن حکم نے کوشش کی کہ آپ کو قائل کیا جائے اور راضی کیا جائے بیعت کے لیے، تو آپ نے فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون، اسلام پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے جب مسلمانوں کا حاکم یزید جیسا ہو۔ تحقیق میں نے اپنے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ ابو سفیان کے خاندان پر خلافت حرام ہے، اور اگر تم معاویہ کو میرے ممبر پر دیکھو تو اس کا شکم چاک کر دو۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ مدینہ کے لوگوں نے اسے ممبر رسول پر دیکھا لیکن اسے قتل نہ کیا۔ اب خداوند عالم نے ان پر یزید جیسے فاسق اور فاجر کو مسلط کر دیا ہے، لہذا پہلی صورت قطعی طور پر جناب نواسہ رسول کے لیے قابل قبول نہ تھی، اور اس کو آپ نے ذلت کا نام دیا تھا کہ یہ ذلت اور رسوائی ہے جسے میں کبھی بھی قبول نہیں کروں گا۔ دوسری صورت کہ آپ ایک اسلامی حکومت کی تشکیل کر لیتے ہیں، مکہ و مدینہ میں آپ
اپنی خلافت کا دعویٰ کر لیتے اور اپنی خلافت قائم کر لیتے، تو ایسا بھی اس دور کے حالات کے مطابق ممکن نہ تھا۔ جس طرح کہ کل ہم نے ذکر کیا صلح امام حسن کے وقت جو حالات تھے، انہی چیزوں کا آپ علیہ السلام کو سامنا تھا۔ چنانچہ اس میں 3 رکاوٹیں تھیں، امت کا مجموعی رویہ، تربیت کا فقدان تھا، کوفہ کے حالات اس پر شاہد ہیں کہ کس طرح کوفہ کے لوگ آپ کو بلا کر پھر یہ پیچھے ہٹ چکے تھے، اور دوسری چیز ظاہری اسباب کا ہونا ضروری تھا۔ چنانچہ مکہ اور مدینہ کوئی فوج کا مرکز نہیں تھا، بلکہ اہل علم کا یہ مرکز تھا، وہاں پہ فوج موجود نہیں تھی، جنگی ساز و سامان وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ اور بالفرض اگر امام علیہ السلام لشکر یزید کو شکست دے دیتے، کوفہ پر آپ کے اقتدار قائم ہو جاتا، تو کیا یزید اس شکست کو قبول کر لیتا؟ کیا سارے عالم اسلام پر حکومت قائم ہو جاتی؟ کیا دہائیوں سے بنو امیہ کی پروردہ نسل نظام عدل اسلامی کو قبول کر لیتی؟ کیا آپ علیہ السلام کو بھی اپنے بابا علی علیہ السلام جیسے حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا؟ کیا یہ وہی امت اور یہ وہی لوگ نہیں تھے جنہوں نے مولا علی علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں تھے جو حضرت امام حسن علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ چکے تھے؟ لہذا یہ دوسری صورت بھی وہاں پہ ممکن نہیں تھی، اور امام علیہ السلام بھی اس چیز سے آگاہ تھے، اور اس کا اظہار آپ نے عبداللہ ابن عباس سے فرمایا تھا کہ اے چچا کے بیٹے، خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ آپ ازروئے شفقت اور خیر خواہی یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ میں ہجرت نہ کروں، مگر میں نے سفر کا مصمم ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ کی قسم وہ میرا خون بہائے بغیر مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ جب وہ ایسا کریں گے تو خدا ان پر ایسا شخص مسلط کرے گا جو ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا، یہاں تک کہ وہ ذلت و پستی کے کنویں میں جا کر گریں گے۔ چنانچہ یہاں پر امام تیار تھے اس تیسرے ہدف کے لیے جو شہادت تھا۔ جب آپ نے دیکھا کہ یہ مذکورہ دونوں صورتیں ممکن نہیں ہیں اور کسی مرض کا علاج نہیں ہے اور کسی صورت میں یہ معاشرے کی اصلاح کا باعث نہیں بنے گی، تو اسلام کے اعلیٰ ترین پاکیزہ نظام کو محفوظ کرنے کا ایک ہی راستہ تھا، اور آپ نے دل و جان سے اس کو قبول کیا، اور اس راستے کا نام تھا شہادت۔ کیونکہ اسلام کے اصول، عقائد اور اقدار تمام چیزوں سے اعلیٰ و برتر ہیں۔ ہر چیز کو ان پر قربان کیا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ سید الشہداء اپنے آپ کو اس پہ قربان کر دیتے ہیں، مگر اسلام کو کسی چیز پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ وہ چیز تھی جو اس قوم کو، اس امت کو سمجھانے کی تھی، جسے لوگ واضح و نصیحت سے نہیں سمجھ رہے تھے۔ امت کے ذہن اور ضمیروں پر لگی جہالت کی مہروں کو مٹانے اور اسلام پر ناپاک دشمن کے قبضے کو چھڑوانے کے لیے حسین ابن علی علیہ السلام جیسی شخصیت کا خونی انقلاب اختیار کرنا نہ صرف معقول اور عاقلانہ اقدام تھا، بلکہ شرعی حوالے سے واجب اور فرض ہو چکا تھا، اور یہ ایسی مؤثر حکمت عملی ثابت ہوئی کہ نظام جاہلیت کے لوگ بیدار ہو گئے، اور چند سالوں میں انہوں نے اس نظام جاہلیت کا تختہ الٹ دیا تھا۔ یزیدیت، یہ نظام اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا تھا، وہ اس چیز سے شاید آگاہ نہیں تھا، وہ سید الشہداء کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، لیکن جناب سید الشہداء جس ہدف کی طرف چل رہے تھے، جس کربلا کی طرف چل رہے تھے، وہ تحریک در حقیقت یزیدیت کو مٹانے کی تحریک تھی۔ ان کے خام و خیال میں بھی نہ تھا، یہ اپنے تک کربلا میں شہید کر کے مولا حسین کو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم فاتح قرار پائے ہیں، لیکن در حقیقت ان کی بنائے ہوئے نظام اور نظام جاہلیت اور نظام بنو امیہ، وہ اس کے ختم ہونے کی ابتدا امام علیہ السلام کی شہادت سے ہو چکی تھی۔ میں کافی وقت بھی لے گیا، آج لیٹ بھی شروع کیا تھا، اس لیے ہم آگے بڑھتے ہیں ڈسکشن اور کویسچنز آنسرز کی طرف۔